نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل خطیب اسلام برادر مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد کبیر ہارونی رضوی صاحب، زینت محفل عاشق مدینہ عزت مآب جناب خلیفہ محمد اقبال بھٹی صاحب، معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام جناب محمد عدیل قادری صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ قریشی برادران دی یہ خواہش ہے کہ ایسی محفل سجائی جائے کہ جس دے اندر امام الانبیاء دا ذکر بھی ہو جائے اور غوث الورا دا تذکرہ بھی ہو جائے اور حضور دی شریعت دا پیغام حضور دی امت تک پہنچایا جا سکے۔ میں نے وعدہ کیتا، میرے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات اس ٹھنڈے موسم دے اندر گرم بسترے چھوڑ کے آئے ہو تو مقصد فقط آمنہ دلال دی محبت اور اولیاء کرام دی چاہت آپ نو لے کے آئیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنیٰ دے اندر سانو اس محبت دے اندر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ امام لیث بن سعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ امام بھی نے، شہد دا کاروبار بھی کر دینے۔ کوئی غریب خاتون آپ کو لو اپنے بیٹے واسطے شہد منگن آئی کہ بغیر پیسہ دے تھوڑا گیا شہد دے دیو، میرا بیٹا ضد کر بیٹھا ہے، تو آپ نے غلام نے فرمایا کہ ایک من شہد اس غریب عورت دے گھر چھوڑ دے۔ انہیں شہد چھوڑن تو بعد عرض کی تھی کہ حضرت انہیں ایک چمچ منگیا سی، تسی پاؤ دے دیں دے، آدھا کلو دے دیں دے، ایک من دین دی کی وجہ سی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس نے اپنی حیثیت نال منگیا سی اور میں نے اپنی حیثیت نال دیتا سی۔ تسا نے یہ محفل اپنی حیثیت دے مطابق سجائیے۔ سرکار جدوں نوازن گے اور غوث اعظم جدوں عطا کرن گے تو اپنی شان دے مطابق عطا فرمان گے، اور جدوں وہ کسی نو عطا فرمان دے نے تو پھر نواز دے نے۔ حضور دی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ تے آیا سوالی اگر خلوص پایا جائے اس دے اندر تو پھر کدی خالی نہیں جاندہ۔ اس بارگاہ نے تے بے زر نو بو زر بنا کے دکھا دیتا ہے، اور اس بارگاہ نے حبش دے کالے نو سیدنا بلال جیسا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس بارگاہ نے خالد ابن ولید نو سیف اللہ بنا دیتا، کوئی آیا تو ذوالنورین بنیا، کسی نو فاروق اعظم بنا دیتا، کسی نو صدیق اکبر بنا دیتا۔ تو اس بارگاہ دے سوالی کدی خالی نہیں جاندے۔ تاریخ دس دیئے کہ حاتم تائی دے دروازے تے او دے محل دے 10 دروازے سن، لیکن منگتا آندہ سی 10 دروازیاں تے اور حاتم تائی خیرات دے دیندہ سی۔ 10 دروازیاں تو خیرات لین دے باوجود منگتا منگتے دا رہندہ سی، اور منگتا اسی طرح ساری عمر منگتا بڑھ کے زندگی گزارن دے قابل ہوندہ سی۔ انہوں کدی بھی اچھا کھانا کھانا واسطے نہیں سی ملدا، منگ منگ کے کھاندا سی۔ حاتم تائی دے دروازے تے محل دے 10 گیڑ سن، 10 گیڑا تو خیرات لے کے منگتا ہی رہ جاندہ سی۔ کائنات دے اندر اللہ نے ایک محبوب دے دروازے نو عزت عطا فرمائی ہے کہ جنہیں ایک واری صدا لگائی ہے پھر داتا بن کے زمانے تے چمکا دیتا گیا ہے۔ کسی نو غوث العظم بنا دیتا گیا ہے، کسی نو مہر علی بنا دیتا گیا ہے۔ اس دروازے
دے گدا جو بن جاندے نے او کائنات دے امام بن جاندے نے۔ گفتگو دا آغاز ایک روایت تو کرنا چاہتا ہے۔ علماء نے تعریف فرمایا ہے کہ پہلے انبیاء جو گزرے نے انہاں وچ کسی نبی دے علاقہ دے اندر ایک آدمی علم دا متلاشی سی، علم تلاش کر رہا سی کہ میں نو کسی جگہ تو علم ملے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ میری آقا کریم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین۔ آقا فرماندے نے اس حدیث پہ علماء دا اختلاف ہے کس کیٹیگری دی حدیث ہے، بہرحال معنی دے اعتبار دے نال اس نو علماء نے کیا ہے کہ کیونکہ علم دی فضیلت تے ہے تو آقا کریم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے۔ اس دور دے اندر عرب تو چین بہت زیادہ دور سی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے حضور نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں دی گود تو لے کے تو قبر دی کندہ تک علم حاصل کرو۔ علم انسان میں بہت بڑا مقام دیندہ ہے۔ حضور غوث اعظم خود قصیدہ غوثیہ دے اندر فرماندے نے میں نے علم اتنا حاصل کیتا ہے کہ میرے رب نے میں نو قطبیت دا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے میں نو کتب بنا دیتا ہے علم دی وجہ تو۔ سلطان باہو فرماندے نے باج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے فرض ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، میری آقا فرماندے نے بندہ جدوں طلب علم دے اندر اپنے گھر تو نکلدا ہے اللہ اپنے مقدس ملائکہ دی ڈیوٹی لگاندا ہے دے قدمہ تھلے اپنے پر بچھا دیو۔ اور طلب علم اتنی عظیم چیز ہے جو دین دے علم دی طلب وچ نکلے۔ آقا کریم فرماندے نے کہ دین دا طالب علم، قرآن پڑھن والا، حدیث دا علم حاصل کرن والا اگر کسی قبرستان جو گزر جائے اتھے قرآن دی تلاوت کرے یا نہ کرے، دعا کرے یا نہ کرے، فقط او دے قدم قبرستان دی زمین تے لگ جان تو او دے قدمہ دی برکت دی وجہ تو 40 دن واسطے قبرستان تو عذاب اٹھا لیتا جاندہ ہے۔ اس انداز نال علم دی فضیلت بیان کی گئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ایک عابد عبادت کرنے والا ساری رات تہجد دے نفل پڑھے، عبادت کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ اللیل پڑھے اور عبادت بھی گزار دے وے، اور ایک عالم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر دے وقت اٹھے اور فجر دی نماز پڑھے، آقا فرماندے نے عالم دا سونا عبادت کرنے والے دی عبادت تو افضل ہے جو بغیر علم دے عبادت کر رہے ہیں۔ تو طلب علم دے اندر اپنے اندر طلب علم دا شوق پیدا کرو۔ کسی محفل دے اندر جاؤ تو گھر تو ایک نیت لے کے جاؤ کہ اسی دین دا علم حاصل کرن جا رہے ہیں۔ ساڑیاں نیتاں ہوندیاں نے کہ سریلی آواز میں نعتاں سنن جا رہے ہیں، چسکے دار تقریراں سنن جا رہے ہیں، نکابت سن کے اپنے آپ میں ذرا محسوس کرانگے انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت کے ہوتا ہے۔ آقا کریم فرماندے نے جو اپنے گھر جو امام راضی نے اس میں تفسیر کبیر دے اندر نقل فرمایا ہے کہ جو اس نیت نال اپنے گھر تو نکلدا ہے کہ میں علم حاصل کر کے آواں، حضور فرماندے نے اودے گھر تو لے کے جس جگہ تے علم حاصل کرن جاندا ہے اس جگہ تک وہ جتنے قدم اٹھاندا ہے اللہ ہر قدم کی اس واسطے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دینا ہے۔ تو یہ نیت تو انہوں دس دیتی ہے کہ جدوں بھی محفل تے جاؤ یہ نیت لے کے جاؤ کہ علم دین حاصل کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ سرکار دی شریعت دا، قرآن دا، حدیث دا، تو علماء فرماندے نے پہلے انبیاء بھی جو کسی نبی دے دور دے اندر ایک آدمی علم حاصل کرنے واسطے نکلیا، کافی اساتذہ کو گیا لیکن علم دی پیاس کو دی بجھی نہیں، آخر اس دور دے نبی کو لایا اور آکے کہنے لگا کہ اے اللہ دے نبی میں علم حاصل کرنا چاہنا ہے اور بڑی خواہش ہے میں نے علم حاصل کرن دی لیکن میری پیاس بجھ نہیں رہی، میں نے کوئی علم عطا فرماؤ، کوئی تعلیمات دیو،
آپ نے فرمایا کیا میں تینوں اولین اور آخرین تمام دا علم مجموعی طور تے نہ سکھا دیا، ایسا علم نہ دے دیا کہ جدے وچ اولین دا علم بھی آ جائے اور آخرین دا علم بھی آ جائے۔ انہیں کیا جی اگر ایسا مل جائے تو اور کی چاہیے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا پھر 3 باتاں دا خیال رکھنا۔ حضور کی فرمایا پہلی بات، ہر حال دے اندر ظاہر اور پوشیدہ اپنے رب دا خوف رکھنا، اپنی اللہ دا خوف رکھنا، ڈرنا مالک کو۔ میاں صاحب فرماتے نے پڑھے لکھے دا مان نہ کریے تے نہ کئیے بوں پڑھے آئے، ڈردے رہیے رب قادر کولو جڑا روڑ دے دا دودھ کھڑے آئے۔ تو ہر حال وچ اپنے مالک کولو ڈرنا۔ اس وقت ساری حالت اس انداز تو ہٹ چکی ہے، اسی اللہ کولو ڈردے نہیں۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے تو کوئی دکان تے بیٹھ کے ناپو تول بھی کمی نہ کردا۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے کوئی اپنے گھر وچ بیٹھ کے جھوٹ نہ بولدا۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کردا۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے کوئی سینمے دی طرف نہ جا رہا ہوگا۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے انڈیا دے گانے نہ سنے جا رہے ہوں دے۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے کوئی اپنی بیوی دے ظلم نہ کردا۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے کوئی بیوی اپنے خامن دی نافرمانی نہ کر دی۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے رشوت دا کاروبار گرم نہ ہوندا۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے بازار حسن نہ سجے ہوں دے۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے ساڑھے بچے آج بیڑا روی دا شکار نہ ہوں دے۔ اگر اسی اللہ کولو ڈردے ہوں دے ساڑھیاں بچیاں بے پردہ نہ ہوں دیاں۔ انہاں تمام دی وجہ یہ ہے کہ اسی اللہ کولو ڈردے ہی نہیں۔ توبہ کر لینا کوئی کمال نہیں۔ غالباً میں نے جمعے تے بھی خطاب کر دیا یہ بات کی سی کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ فرماندے نے توبہ کرنا کمال نہیں، توبہ کر کے توبہ تے قائم رہنا کمال ہے۔ میاں صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی۔ میاں صاحب فرماندے نے سیواری میں توبہ بھلی تے میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی امید تیرے در سایاں بخشی بخشنہار۔ ہر حال وچ اللہ کو ڈرنا۔ ولایت دا پہلا اصول اے ہے کہ اللہ کو ڈرو۔ جدو اللہ دا ڈر آ جائے گا نا، اور دیکھو جدو اللہ دا ڈر آ جائے تو دل وچوں سارے ڈر نکل جاندے ہیں۔ ولی دی پہچان بھی اللہ نے ایک بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار اللہ دے ولیوں نے کہ جنہوں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ خوف کیوں نہیں؟ جس دل وچ رب دا خوف آ جاوے اس دل وچوں ہر خوف نکل جاتا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تھوڑی جی کو ذرا آستہ کر دے بارک اللہ۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی نے آ کے کیا با یزید میں اللہ دی زیارت کرنا چاہنا ہے، کوئی وظیفہ دسو۔ آپ نے فرمایا ضد چھوڑ دے۔ انہیں کیا جی مہربانی کرو، روز پیچھے پہ جائے آئے تنگ کرے۔ ایک دن آپ نے فرمایا فلاں پہاڑ دے دامن وچ ایک غار ہے، تو دامن کو وچ جو غار ہے اس غار وچ ایک چیز پئی ہے، ذرا وہ اٹھا لیا تو پھر میں تنوں دسنا ہے، وظیفہ تو اللہ دی زیارت کر سکیں گا۔
وہ غار وچ جدوں پہنچیا تو اس غار وچ ازدہا رہندا سی جنوں اپنی موجودہ لینگویج وچ ایناکونڈا کیا جاتا ہے، بڑا سپ جو پورا پورا ہرن نکل جائے، پورا پورا انسان نکل جائے۔ انہیں دیکھیا تو حواس باختہ ہو گیا، بڑی مشکل نال قدم انہیں اٹھائے اور غار چو باہر نکلیا، دوڑے آپ دی طرف اور آ کے کہندا ہے حضرت تسی میرے نال ایک ہی کرن لگے سو، مروان لگے سو؟ اتھے تے ایناکونڈا ہے، ازدہا ہے، سپ ہے۔ فرمایا وہ دے سامنے جدوں گیا تو تیری کی حالت سی؟ کہنے لگا جی گھبرا گیا ساں، قدم من دے ہو چکے سن، بڑی مشکل نال میں نکرے ہیں، میرا اوپر دا سانس اوپر اور نیچے دا نیچے رہ گیا سی۔ تو آپ نے فرمایا پھر بھی کہنا ہے میں رب ویکھنا ہے، جیڑا مخلوق دا سامنا نہیں کر سکیا وہ خالق دا سامنا کس طرح کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پنجابی سے بولا کہ نعرہ حیدری۔ اور جدوں اللہ دا ڈر آ جائے تو پھر ڈر کس طرح نکل جاتا ہے؟ حضور مرن تو بعد قبر بھی جدوں بندہ جاندا ہے تو فرشتے آندے نے تو اٹھاندے نے، اس کیفیت نو بیان فرما رہے نے کہ خوفناک شکلہ ہونگیاں، زمین چیر دے آنگے منکر نکیر، نتنیاں چو اگ دے شولے نکل رہے ہونگے، سیاہ ترین شکل ہوئے گی، بڑے بڑے لمبے لمبے دند ہونگے اور آ کے اٹھانگے اور بٹھانگے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردے نے آقا قبر بھی جدوں بندہ جائے گا، مثلا میں جدوں جاواں گا، حضرت عمر عرض کردے نے تو کیا میری جسمانی طاقت میرے نال ہی ہوئے گی؟ میں اسی طرح ہوں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، جدوں تینوں قبر وچ اٹھانگے نا تو تو اپنے جسم نال ہی اٹھیں گا۔ تے صحابہ یہ بات سن رہے سن، حضرت عمر کہندے نے یا رسول اللہ پھر فرشتیاں نال میں آپ پہ نبڑ لواں گا، میں آپ پہ نبڑ لواں گا۔ اور حضور نے پھر اگلی بات بیان فرمائی، جدوں حضرت عمر نے عرض کی تھی نا میں آپ پہ دیکھ لواں گا فرشتیاں نوں، تو حضور نے فرمایا، آقا کریم نے فرمایا عمر جدوں تو قبر بھی جانا ہے لگ تماشا جانا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ لگ تماشا جانا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی آقا کی تماشا لگے گا، بس نہ چھڑو، بارک اللہ، ایکو نہ دیو، بارک اللہ، بہت شکریہ۔ صحابہ نے عرض کی تھی آقا کی تماشا لگے گا، حضور نے فرمایا عمر جدوں قبر بھی جائے گا فرشتے آ کے کہن گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ عمر آکھے گا مینوں چھڈو، مر ربو کو ماں تسی دوویں دسو تہاڈا رب کون ہے؟ وہ عمر تے سوال کرن گے، عمر انہاں تے سوال کر دے گا۔ کیوں؟ جدوں رب دا ڈر آ جائے سارے ڈر نکل جاتے ہیں، اندر صاف کرنا پہندا ہے۔ اس انداز نال صاف کرو۔ سلطان باہو کہندے نے اندر ہوئے تے باہر ہوئے، وت باہو کتھ لبیندا محبت والا مینو دم دم نال سڑے دا، جتھے ہو کرے روشنائی دور ہنیرا ویندا، دوئے جہان اسے دے باہو جیڑا ہو دا سبق پکیندا، تو اپنا من صاف کرو۔ جدوں اللہ دا ڈر آ جائے گا نا تو سارے ڈر نکل جائیں گے۔ ایک رب دا ڈر آ جائے، ظاہر باطن بندیاں میں بیٹھ کے استغفر اللہ کہنا بہت آسان ہے،
تنہائی وچ بیٹھ کے رب کو ڈرنا مشکل ہے. جدوں ٹی وی گھر پیا ہوئے, کیبل ہوئے, ڈش ہوئے, موبائل تے انٹرنیٹ کیبل انٹرنیٹ بیلنس بہت زیادہ ہوئے, تو پھر اللہ کو ڈرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, آج اسی جتنا سکیورٹی کیمرے کو ڈردے ہیں, اگر اتنا ہی اللہ کو ڈردے ہوندے تو ولی بن جاندے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دے زمانہ دا او واقعہ کہ جدوں آپ چوکیداری کر رہے نے اور مدینہ پاک دی دیکھ بھال کر رہے نے, تو ایک مقام دے قریب تو گزرے تو آواز آ رہی سی, ایک بوڑھی عورت کہندی ہے بیٹا دودھ وچ پانی ملا دے. تو وہ کہندی ہے کہ تینوں پتہ نہیں اے اماں عمر نے منع کیتا کہ ملاوٹ نہیں کرنی, قرآن بھی منع کر رہے ہیں, حدیث بھی منع کر دیئے. تو انہیں کہا بیٹا عمر اپنے گھر وچ ہوے گا, عمر نو کی خبر ہے کہ تو پانی ملایا ہے, عمر دیکھ تو نہیں رہا. تو بچی کہندی اماں عمر تے نہیں پیا دیکھدا پر عمر دا خدا تے پیا دیکھدا ہے. یعنی ایسے لوگ جو اللہ کو ڈردے نے, اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جو میرے کو ڈردا ہے پھر میں اودی روزی دے غیبی ذریعے بنا دینا ہے, اودی مشکلات حل کر دینا ہے. جدے دل وچ اللہ دا ڈر آ جائے اودے رستے دیاں تکلیفاں دور کر دتیاں جاندیاں نے. آؤ اسی اللہ کو ڈریے اپنے معاملات دے اندر, بس اللہ تے بھروسہ کریے. بخاری شریف کی روایت ہے, آقا کریم بنی اسرائیل وچوں کسی دور دا ایک واقعہ بیان کر دینے. آقا کریم فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دے اندر بخاری دی روایت ہے, ایک آدمی نو گھر دے اندر غربت سی, اس نے اپنے ایک دوست نو جا کے کہا کہ میں نو 1000 درہم چاہیے, میں دوسرے شہر جا کے کوئی کاروبار کراں گا تاکہ میرے معاملات اچھے ہو جان اور فلاں تاریخ میں تیرے پیسے واپس کر دیاں گا. انہیں کہا یار میں تینوں پیسے دیتے دیاں گا پر کوئی ضمانتی, کوئی بندہ جو تیری ضمانت دے وے. وہ کہنے لگا میں غریب دی ضمانت کون دے وے گا, اگر تو پسند کر تو میں اپنی ضمانت واسطے خدا نو نہ پیش کر دیاں کہ میری ضمانت اللہ ہے. انہیں کیا اللہ تو بڑا جد کونی تو پھر اللہ تو بڑا ضمانتی بھی کوئی نہیں, میں اللہ نو گواہ بڑھا کے تینوں 1000 درہم دے رہے ہیں. تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ میں تیرے پیسے پہنچا دیاں گا. آج کل تے لوگ پیسہ لے کے تو پھر رب کو ڈردے نہیں نا, مزاج ایسے بن گئے, منگن والا تقاضا کر 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 کے تھک جاندہ ہے, بڑی مشکل نال پھر پیسہ ملتا ہے. وہ چلا گیا دوسرے علاقہ دے اندر. آقا کریم فرماندے نے انہیں اتنے کاروبار کیتا, اللہ نے برکت عطا فرمائی. وہ تاریخ بھی قریب آ گئی, سمندر دا دوسرا کنارہ سی جدھر او سی. تو جس تاریخ نو مقرر کیتا گیا سی کہ یہ پیسے لوے گا اور وہ پیسے دیوے گا, وہ 1000 درہم یا دینار اس دور دے مطابق جو سن او لے کے تو سمندر دے کنارے آیا, اور اتفاق نال کوئی کشتی کوئی جہاز نہ ملیا کہ جو دوسرے کنارے تے لے کے جائے. اللہ دا خوف بھی بڑا دل وچ کہ کدھرے وعدہ خلافی ہو گئی, میں تو ضامن اللہ نو بنایا ہوا ہے, میں تے گواہ اللہ نو بنایا ہے, ضمانت اللہ دی دیتی ہوئی ہے, تو کدھرے میرا مالک میرے تو ناراض نہ ہو جائے وعدہ خلافی دی وجہ تو. جدوں دیکھیا کہ کشتی کوئی نہیں تو انہیں ایک بڑی لکڑ لئی, ایک درخت دا نیچے والا جو حصہ سی وہ مکمل لیا, اس نو کھودیا اندر چو, کھود کے مثال دے طور تے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بانسری دے اندر خالی ہوندہ ہے نا, اس طرح انہیں وہ خالی کر دیتا. خالی کر کے تو وہ 1000 درہم یا دینار او دے اندر رکھے, اوپر پھر انہیں وہ بورا وغیرہ ڈال کے کچھ اس طرح مضبوط کر دیتا تاکہ اس دا منہ کھل نہ سکے,
اور آسمان ول ویکھ کے کہندا ہے اے میرے اللہ میں تینوں ضامن بنایا سی تیرا نام درمیان وچ رکھیا سی تو جاننا ہے مینوں کشتی نہیں ملی تو جاننا ہے مینوں کوئی سامان نہیں مل سکیا پار جاندا اے میرے اللہ جدوں ضامن تو ہے میں تیرا نام درمیان وچ رکھی ہے تیرے نام تے مینوں پیسہ ملی ہے مالک اے لکڑ وچ پیسہ پا کے میں سمندر وچ چھوڑ رہے ہیں ہن اودے تک پہنچانا تیرا کم ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ تے بھروسہ اور یقین کر لیندہ ہے توکل کر لیندہ ہے پھر اللہ او دا مان کدی ٹوٹن نہیں دیتا انہیں سمندر دے اندر وہ لکڑی پھینک دیتی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حضرت علامہ مفتی محمد عثمان رضوی صاحب ماشاءاللہ انہیں سمندر دے اندر وہ لکڑ پھینک دیتی دوسرا جس نے رقم لینی سی وہ بھی مقررہ تاریخ کے سمندر دے کنارے آ گیا ظاہر انہوں بھی پیسے ضرورت سن 1000 درہم و دینار سن بڑی دیر انتظار کی تھی نہ کوئی کشتی آئی نہ دوست آیا بڑا پریشان بار بار آسمان ول ویکھدا کہندا مالک میں ضمانت تی تینوں من کے پیسے دیتے سن تیرے نام تے پیسے دیتے نے مالک کرم کر میرا مال ضائع نہ ہوئے شام قریب سی کوئی کشتی وغیرہ نہ آئی جان لگا تو نظر پئی کہ ایک لکڑ پانی وچ بہندی بہندی آ رہی ہے تو لکڑ نو کسی طریقے نال انہیں پکڑیا تو کہندا چلو جی پیسے نہیں ملے تو بالن تے مل گیا نا آگ تے جلے گی نا تو انہوں جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خوش کر لینے ہیں تو ضرورت وقت آگ جلاواں گے کھانا پکے گا دیگر معاملات ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ پھر جدوں گھر لے کے پہنچیا اور جدوں اس نو توڑیا کلہاڑی دے نال تو توڑدا تو وچوں 1000 درہم یا دینار نکل دے نے نال ایک رکا بھی نکل دے انہیں لکھیا سی میرے بھائی میں بڑی کوشش کیتی ہے میں نو کشتی نہیں مل سکی میں کیونکہ ضامن اللہ نو بنایا سی تو میں اللہ دے حوالے کر دیتے نے اللہ دا ڈر ادے دل وچ بھی سی ادے دل وچ بھی سی کتابہ چاہتا ہے کہ کچھ دنوں تو بعد انہیں 1000 درہم اور بنا لے اور کشتی مل گئی اور اس دوست دے دروازے تے آ کے کہندا ہے میرے بھائی میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بڑی کوشش کی تھی اس تاریخ نو لیکن کشتی نہیں مل سکی میں نے لکڑ دے اندر پیسے ڈالے خط بھی ڈالے یا تیرے نام پتہ نہیں تیرے تک پہنچیا کہ نہیں پہنچیا میں خود 1000 درہم یا دینار لے کے آ گئے ہیں وہ کہنے لگا میرے بھائی مینوں مل گئے نے جنوں ضامن تو تے میں منیا سی انہیں تینوں بھی شرمندہ نہیں ہون دیتا مینوں بھی مایوس نہیں ہون دیتا جدو انسان توکل اس تے کرے اور اس کو لو ڈرے ظاہر اور پوشیدہ ہر حال وچ اللہ کو لو ڈر اولیاء کرام مقام ولایت اس وقت پاندے نے جدوں ادھے ڈر دی وجہ تو گناہ چھوڑ دیندے نے آج مغرب تو بعد ایک جگہ تے محفل سی 11ویں شریف دی اسی طرح اتھے گفتگو واسطے میں حاضر ہویا تو میں مسجد کی طرف جا رہے آساں تو اندر جو آدمی تاجدار گوڑلا پیر سید میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلام پڑھے سن انہوں نے پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث بات میں بیان فرمایا کہ عشاء دیاں غیر موقدہ سنتاں رہ گئیاں تو حضور نے خواب بھی چاہ کے فرمایا بیٹا سید نو یہ بات زیبا نہیں کہ سید سنت چھوڑ دے گئے سید نو یہ بات زیبا نہیں کہ سید سنت چھوڑ دے گئے تو میں نے خطاب کر دیا میں نے کیا کہ حضور سید دا اتنا فعل بھی برداشت نہ کر سکے کہ وہ غیر موقدہ سنتہ چھوڑ دے وے اگر بندہ نہیں پڑھدا تو گناہ کوئی نہیں پڑھ لوے تو ثواب بہت زیادہ ہے لیکن حضور نہیں چاہتے کہ سید اتنی سنت بھی چھوڑ دے وے
تو میں نے کیا اس تصویر دا ہن دوسرا رخ بھی جو نیا کیمرے نے کھچیا ہے وہ بھی دیکھ لو کہ اسی سید دی اولاد جدوں کملی والے دیاں شریعت دیاں تجیاں شادی تے بکھیر رہیاں سن اس وقت میرے آقا نو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا. یعنی جدوں دین دا نام لین والے بھی اللہ کو نہیں ڈرن گے اسی عوام نو کیا کہہ سکتے ہیں. تو میرے بھائیو جدوں بندہ ڈرے گا تو تقوی آئے گا. اتقوا اللہ کو ڈرو. اللہ دا ڈر ہوئے گا تے سچ زبان تے آئے گا. اللہ دا ڈر ہوئے گا اکھاں نو حیا دے پردے نصیب ہو جان گے. اللہ دا ڈر ہوئے گا کان بریاں باتاں تے غیبت کو لو محفوظ ہو جان گے. اللہ دا ڈر ہوئے گا تے قدم بری جگہ تے جان تو